آج صبح صبح مجھے کچھ احباب نے फ़ون کر کے مطلع کیا کہ سوشل میڈیا پر متحدہ علماء سنت کے جانب سے ایک بیان گردش کر رہا ہے، جس میں خانقاہ معلیٰ کے اندر جو کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، جس میں کچھ احباب نواخوانی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وہ ایک بیان وہ ایک کلپ وائرل ہوئی تھی۔ اس بارے میں بہت ساری چمی گوئیاں ہوئی، بہت سارے مکاتب فکری کی طرف سے اس کو بہت ٹٹولا گیا، دیکھا گیا اور ہر طریقے سے اس کو جاننے کی کوشش کی گئی۔ اس بارے میں سب سے پہلا میں اپنا موقف دہرانا چاہوں گا کہ کاروان اسلامی سمیت جتنے ہماری وابستگاں ہیں، محبین ہیں، طالبین ہیں، مریدین ہیں یا متحدہ سے وابستگاں ہیں، تو ہم ایسے مسائل میں کبھی پڑھتے نہیں ہیں اور کبھی بھی ہم اتحاد کے خلاف جاتے نہیں ہیں۔ اگرچہ کہیں ایک مکاتب فکر کے طرف سے بار بار کہیں چیزوں کو ابھارا جاتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ باریک بینی سے اور بڑا دل کر کے گلے لگا کر ہمیشہ اتحاد کا درس دیتے ہیں اور اتحاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا سرے سے اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی مشاورت ہوئی ہے اس بیان کے بارے میں، اور نہ ہی مجھے اس بیان کے بارے میں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ خانقاہ معلیٰ کو غسل دیا جائے یا غسل کی ترکیب بنائی جا رہی ہے۔ نہیں، مجھے آج صبح اس بیان کے بارے میں کچھ احباب نے اطلاع دی، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایسا کوئی بیان بھی شائع ہوا ہے۔ میرا بیان کل آیا تھا تمام اخبارات کے اندر، اور جتنے یہاں روزنامے ہیں ان روزنامچوں میں میرا بیان چھپا تھا کہ جو میرا خطاب لولی پورہ چاڈورہ میں ہوا تھا، اس میں میں نے یقینی طور اتحاد کے لیے سب لوگوں سے گزارش کی اور ڈرگز کے خلاف متحد ہو کر کام کرنے کی گزارش کی۔ لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں ہمیشہ اتحاد کے لیے کام کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی شیعہ حضرات جو شیعہ حضرات ہیں ان کی مجلسیں ہوتے ہیں، محفلیں ہوتے ہیں، اور خصوصاً امام علی مقام کے نام پر ہوتے ہیں یا سنیوں کے ہاں ہوتے ہیں، تو میں بلا لحاظ مسلک و مذہب کسی کی مجلس میں جاتا ہوں اور اپنی بات سامنے رکھتا ہوں۔ رہی بات کل کے بیان کے بارے میں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی اس بارے میں مجھے کوئی خبر ہے۔ رہی بات یہ کہ خانقاہ معلیٰ کے اندر جو احباب آئے وہ کیوں آئے، وہ سرکار کو باریک بینی سے دیکھنا چاہیے کہ کیوں آئے، ان کے پیچھے نیت کی تھی کیا تھی اور مقاصد ان کے کیا تھے۔ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی چارہ رکھنا اور اسلام کی صحیح ترویج اور اشاعت کرنا۔ آج تک یہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی بھی یا میری تنظیم نے یا ہمارے علماء نے کبھی بھی اس بھائی چارے کو زخم پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں روز اپنے خطابات فیس بک کے بہت سارے یہ چینلز پہ یا پورٹلز پہ یا جو اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں لوگوں کی، ان پہ میرے خطابات ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی حصہ کاٹ کر کے لایا جاتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہم خطاب کرتے ہیں، میرا پورا پروگرام لائیو آتا ہے اور ہر وقت آتا ہے، لیکن اس کو کٹ کرنے کے باوجود اگر کوئی پیش کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ ہمارے نزدیک میں یہ فتنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو شیعہ سنی اتحاد کے لیے، ملت کے اتحاد کے لیے، وسیع تر مفادات کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے اور کریں گے۔ یہاں میں اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے، چاہے وہ شیعہ برادری اور ان کے علماء کرام، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں مجالسوں میں، محافلوں میں، اور ان سے بھی میری گزارش ہے کہ میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں کہ آخر اس چیز کے پیچھے کون لوگ پڑے ہیں اور کون چاہتے ہیں کہ کشمیر میں خرمن امن کو خراب کرنا اور یہاں اتحاد کو پارا پارا کرنا۔ جو بھی اتحاد کے خلاف بولتا ہے یا کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کو جیل جانا چاہیے، اس کے خلاف FIR کٹنی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ گورنمنٹ کو باریک بینی سے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے اور کون ان مراسم پر، کون ان فوٹ پرنٹس پہ کام کر رہا ہے کہ یہاں بڑے بڑے اجتماعات کے اندر اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی باہر لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پر گورنمنٹ کو
قریب نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہاں میں اس بات کا بھی خلاصہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آئے روز نئے یہ فیس بک اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، پیج اوپن کیے جاتے ہیں، اس میں علماء کے خلاف یہ غلط تشہیری مواد لا کر علماء کی چھوی کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے بیانات ایسے توڑ مروڑ کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے کچھ دن پہلے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کی ایک ٹیم ہے، وہ کبھی کپوارہ کی مسجد میں جاتی ہے اور کبھی ترال کے مسجد میں جاتی ہے، کبھی یہ جامع مسجد میں جاتی ہے، وہاں باضابطہ طور تحریری طور ایسے چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں علماء کرام خصوصاً میری ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری یہ ڈی جی پی صاحب سے گزارش ہے، ایل جی صاحب سے گزارش ہے، پوری انتظامیہ سے گزارش ہے، یہ جو بلیک میلرز کا یہاں مافیا بیٹھا ہے اس کو دیکھا جائے، ڈھونڈا جائے، اور کون علماء کرام کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں اور کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف بھی قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ رہی بات اس بات کی بھی میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات شیعہ موقف کو لا کر صحابہ کبار کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، وہ قطعی طور ان کا غلط طریقہ ہے اور ان پر شیعہ علماء کو قدغن لگانی چاہیے۔ باضابطہ طور دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ ایسے ایلیمنٹ ان میں گھس تو نہیں گئی ہے، جیسے میں برسوں سے کہتا ہوں کہ سنیوں میں خارجیت آ چکی ہے اور شیعوں میں بھی ایسے فرقے جنم لے رہے ہیں جو یہاں اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ ہی ان کو امام عالی مقام سے کوئی وابستگی ہوتی ہے، نہ ہی انہیں صحابہ کبار سے کوئی وابستگی ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف امن کے دشمن ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر بھی قدغن کرنے کی ایسا اہم ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں زیادہ سوشل میڈیا پر ایسے نہیں آتا ہوں، ہاں میرے تقاریر تبلیغ روز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہر ایک چیز میں اتحاد ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ پر یہاں اس سرزمین پر رہ رہے ہر جماعت کو لانے کی کوشش کی ہے، اور میری یہ کوشش اتحاد کے لیے ہمیشہ رہے گی۔ رہی بات کہ جن لوگوں نے توڑ مروڑ کے میرا نام یا میرا کوئی بیان یا کسی بھی عالم دین کا متحدہ علماء سنت کا بیان یا نام پیش کیا ہوگا، اس کا متحدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کسی کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے، متحدہ کا وہ بیان قطعی طور مشاورت کے بعد یا مشاورت سے نہیں ہوا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہر کسی کی عقائد اپنے اپنے جگہ ہے۔ ہم تو وہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درس میں یہ سکھایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبوی شریف جو دنیا میں سب سے بہتر جگہ ہے، جس کے لیے متفق علی مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے، جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں، ریاض الجنہ وہ بعض علماء کا کہنا ہے، اور اس پر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ پورے کائنات کا سب سے بہتر زمین کا ٹکڑا ہے۔ اس مسجد نبوی شریف میں آپ ابو داود کو کھولیے، ابن ماجہ کو کھولیے، آپ مسند احمد کو کھولیے، میں کہیں احادیث سے ثابت کر سکتا ہوں کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہود آیا کرتے تھے، یہود مسجد میں بیٹھتے تھے، یہود داخل ہوتے تھے، اور جو براہ راست جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہوتا تھا، کتاب و سنت سے نہیں ہوتا تھا، یا جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی اس مسجد میں آتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کئی بار ضیافتوں کا اہتمام کیا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ رہی بات خانقاہ معلیٰ میں، درگاہ عالیہ میں، یہ بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ سنیوں کا اثاثہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ وہاں تو دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں، انگریز آتے ہیں، ایون دو انہیں کوئی روکتا ہے وہاں دیکھنے سے، آنے سے۔ یہ جہاں تک تعلق ہے کہ اگر کانسپیرنسی کر کے کوئی شلینتر چلا کے کوئی چال کر کے آتا ہے، وہ خرمن امن کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ کام گورنمنٹ کا ہے، سرکار کا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے، وہ دیکھ لے اس چیز کو۔ میں یہاں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ علماء کرام کے بیانات میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں، وہ ہر روز ہرزہ سرائی اسی چیز پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں طریقے سے وائلیشن اس سرزمین پر ہو جائے، لیکن میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی صورت میں ہم اس چیز کو یہاں ہونے نہیں دیں گے۔
اور اس اتحاد کو ہم کامیاب بنا کر ہی رہیں گے۔ رہی سوال میں یہاں میر بھائی صاحب سے گزارش کروں گا، ان کی بھی مجھے کال آئی، مجھے ڈاکٹر عبداللہ شاہ اندرابی صاحبہ کی بھی کال آئی، انہوں نے مجھے بتایا اس بارے میں، اور کہیں اس سوسائٹی کے رہنے والے معززین نے اس بارے میں مجھے بتایا، اطلاع کی، تو میں انتہائی یعنی کہ افسوسناک اس چیز کو مانتا ہوں اور المیہ مانتا ہوں کہ ہمارے نام سے اگر کوئی شائع کرتا ہے بیان کو، ہمیں اطلاع نہیں ہے، تو یہ انتہائی درجے کی یہ ذلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذلتوں سے نجات دے۔ لیکن یہاں ایک اور گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آخر وہ نوجوان جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ مسئلہ مرز وجود میں آیا، سرکار کو دیکھنا چاہیے وہ کون لوگ ہیں، ان کی نیت کیا تھی، ان کا ارادہ کیا تھا۔ البتہ اس چیز کی میں لفظاً تردید اور مذمت کرتا ہوں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں یزید کی عظمت بتا کر لوگوں کے دلوں کو تکلیف دے، ہم اس کی مذمت کر دیں، اور ہمارا معاشرہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور ہم کبھی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ یہاں کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ امام عالی مقام یا اہل بیت اطہار کی توہین کرے، ہم اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا جز ہے، بلکہ حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بات ضروری وہ یہ ہے کہ میں لفظاً اس چیز کی تردید بھی کرتا ہوں اور لفظاً اس چیز کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صرف اس بنیاد پر کہے کہ خانقاہ کو غسل دینا چاہیے کہ اس میں امام علی مقام کا ذکر کیا گیا، یہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ جو انسان رات دن صرف اہل بیت کے چرچے کرے، جو انسان رات دن اہل بیت کے مشن کے لیے کام کرے، غوث اعظم کے مشن کے لیے کام کرے، اولیاء کاملین کے مشن کے لیے کام کرے، جو انسان امام علی مقام پر ایک نہیں درجنوں منقبتیں لکھے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کہیں پر امام علی مقام، چاہے وہ خانقاہ ہو، درگاہ عالیہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کہ وہاں اگر امام علی مقام کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے؟ ان لوگوں سے پوچھا جائے اگر وہاں ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے جس پر شرعی طور ایسا کوئی حکم ہے تو وہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہی میں نے خانقاہ کا وزٹ کیا، نہ ہی میں نے دیکھا، مجھے اس بیان اور اس میٹنگ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آج مجھے پتہ چلا، ہاں ایک روز پہلے مجھے ایک بیان موصول ہوا تھا متحدہ علماء اہل سنت کا، لیکن اس میں شان حسین تھا اور ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل تھی گورنمنٹ سے جو یہاں امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس بیان میں اس چیز کا اطلاق ہی نہیں تھا، نہ کوئی لفظ تھا، تو لہٰذا یہ بیان کہاں سے آیا، اس کا ہمارے ساتھ اور علماء اہل سنت کے ساتھ، بالخصوص میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس بیان کو لے کے کوئی یہ کہے گا کہ حامد صاحب نے یہ بیان دیا یا میں معافی مانگوں، کس بات پر، یا اپنے علماء سے کس بات پر معافی مانگنے کے لیے کہوں؟ کیوں؟ کیونکہ جب ان کا بیان ہی نہیں ہے، جب ہم نے کہا ہی نہیں، ہم ایسی سوچ ہم رکھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہاں واضح میں اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں باضابطہ طور منظم کچھ لوگ ہوئے ہیں جو پردوں کے پیچھے جا کے علماء کرام کے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، ان کی چھبی خراب کرنے کے لیے، انہیں فتنوں میں دھکیلنے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے رات دن نت نئے فتنے کر رہے ہیں اور بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں بھی ڈاٹا جمع کر رہا ہوں، اور جب ہمارے پاس ثبوت آ جائیں گے میں انشاءاللہ الرحمن انتظامیہ کو مکمل طور، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کو مکمل طور ان کا بایو ڈاٹا اور ثبوت کے ساتھ فراہم کروں گا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے۔ ہم بھی بنیادی سطح پر اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے مسجدوں میں جا کے علماء کرام اور میری ذات کو لے کے بدنامی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں بھی میری گزارش ہے حکام سے، انتظامیہ سے، پولیس سے، ایڈمنسٹریشن سے، کہ انہیں باضابطہ طور سیریسلی اس میٹر پر کام کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہاں علماء کے خلاف کون بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں اور یہاں امن کو کون برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے بھائی چارے کو سلامت رکھے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، میری یہ گزارش ہے جو حسین کے نام پر کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقینی طور حسینی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے
کہ حسین نے خون خرابہ ختم کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ اپنے خاندان کو لا کر پیش کیا نا اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، تو سیدھی سی بات ہے حسن اور حسین نے کب فتنوں کی دعوت دی ہے کسی کو؟ لہٰذا کسی بھی حالت میں فتنوں کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اور خرمن امن کو آگ لگانے کی کسی بھی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجھے کفایت صاحب نے فون کر کے آج اس بات کے بارے میں اطلاع دیا، ورنہ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ میں ذاتی طور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں